دعا اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک تنخواہ نہیں بڑھتی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہو، کیونکہ ظاہر ہے میں نے اسی تنخواہ کا سودا کیا تھا فی الوقت۔ دوسرا وہ ایک امید بھی دلا رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ بجٹ تک انتظار کر لو، جب بجٹ آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیے گا پھر پیپلز پارٹی کی آنیاں جانیاں، پھر بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، ایسی کی تیسی مار دھاڑ شروع ہوگی، آپ کو لگے گا کہ بس اب یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، یہ گورنمنٹ اب گھر گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جی کھڑکی توڑ ہفتہ، ہاں کھڑکی توڑ ہفتہ یقیناً وہ ٹکٹ بلیک میں بھی نہیں ملیں گے، جیسے پاکستان انڈیا میچ تھا دبئی میں، وہ اس سے بھی کوئی اگلی صورت نظر آئے گی۔ ہم بھی ان دنوں پروگرام کر رہے ہوں گے۔ نہیں میچ کی بات نہ کریں الیاس صاحب، زیادتی ہو جائے گی۔ پہلے الیاس صاحب نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نہیں تھانو محسن نقوی صاحح نے جواب دیتا ہوں، خود بیٹھ کے تصویر خود گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لی محسن کے ساتھ۔ اس جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کو، وہ جواب دے چکے ہیں کہ بس وہ پوری قوم کو جواب دے دیا، عاقب جاوید نے بھی دے دیا ہے کہ بھئی ایسی کرکٹ چلنی ہے اس ملک میں، آپ تنقید کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ماشاءاللہ۔ جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی چلے گا۔ ہاں تو اب رولا یہ ہے کہ اس وقت پھر ہم پروگرام کر رہے ہوں گے اور پھر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، کوئی ہم میں سے کہہ رہا ہوگا کہ نہیں پیپلز پارٹی اس دفعہ سیریس ہے، کوئی اسی طرح عامر آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہونے والا، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ۔ اور ایک بات اور بھی ہے نا، جب تک اجازت نہیں ملتی اس وقت تک بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک منسٹر صاحب مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ میں ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ 2 وزارتیں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو اجازت مل جائے گی؟ کہتے نہیں مجھے مل جائے گی اجازت۔ میں نے کہا نہیں پہلے یہ چیک کر لیں پرائم منسٹر صاحب کو اجازت مل جائے گی، تو خیر وہ مسکرا دیے کہ ہو جائے گا۔ بلاول صاحب بھی وہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی، محسن نقوی کے پاس ہی ہے نا اضافی وزارتیں آج کل پیپلز پارٹی نہیں نقوی صاحب سے تو الیاس صاحب اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے خالد قیوم صاحب، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے تو یقیناً وہ ناراض ہی ہوں گے، کیونکہ میں تو پہلے دن سے تنقید ہی کر رہا ہوں، ظاہر ہے کچھ چیزیں قومی مفاد کے خلاف لگتی ہیں تو میں بولے بغیر کبھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چلے یہ دیکھ لیں، یہ کمال نہیں ہو گیا۔ تو خیر یہ اندر کی مفاہمت کی بات ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، ایسے کراس روڈز پہ کھڑی ہے کہ ووٹ بھی دے دیتی ہے پھر مخالفت کرتی کہ نہیں جی ہم تو آزادی اظہار کے قائل ہیں، ہم تو صحافت پہ پابندی کا سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی کی تیسی حکومت کی یہ نون لیگ ہے ہی ایسی، یہ شروع سے اسی طرح کرتے ہیں، یہ پابندیاں لگاتے ہیں صحافت پہ، ان کو سب عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو پتہ ہمیشہ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں، آزادی اظہار کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو کبھی اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد جا کے آرام سے بیوے بچوں کی طرح ووٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ قانون، یہ متنازع بل ہے، اس کو قانون کی شکل دے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زرداری صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ میرے تک لیٹ کیوں پہنچا، دستخط میں نے کرنے تھے، وہ میں انتظار کر رہا تھا اور آپ نے لیٹ کر دیا۔ مطلب یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حالت ہے، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو مزاحمت کی علامت ہوا کرتی تھی اس ملک میں، جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ وہ پارٹی ہے جو مزاحمت کرے گی، اور اب اس سے زیادہ مفاہمت کرنے والی پارٹی اس ملک میں کوئی نہیں بچی۔ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں شاید ہمارا ووٹ بینک ریوائیو ہو جائے گا۔ سوری ٹو سے زرداری صاحب، بلاول صاحب، آپ کا ووٹ بینک پہلے سے کم تو ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جو آپ کی پالیسیز ہیں، اور انہی کو آپ لے کے چلتے رہیں۔ صدارت بھی انجوائے کریں، 2 اس کی صوبوں کی وزارت اعلیٰ انجوائے کریں، آپ گورنرشپ انجوائے کریں، بس سینٹ کے چیئرمین آپ کو مبارک ہوں، اور اس سے زیادہ آپ کیا اس سسٹم سے مانگتے ہیں یار؟ مطلب یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ جی وہ فلاں وقت تک انتظار کر لیں، اس کے بعد بات کر لیں گے۔ چپ کر کے آرام سے سکون سے اسی تنخواہ پہ کام کریں جب تک کہ کوئی ویسا کوئی آجر نہیں آ جاتا آپ کے پاس جو کہ یار یہ لیں آج سے میں آپ کا معاوضہ یہ کر رہا ہوں، پھر بات کیجئے گا، اس سے پہلے خاموش رہیں تو بہتر۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دعا، میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو نورا کشتی اگر کہیں، میں سیاسی بیان بازی کہیں، پولیٹیکل ریٹرک کہیں، جو بھی کہیں، اس میں سبسٹنس کوئی نہیں ہے۔ سبسٹنس اس وجہ سے نہیں ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے ممبران ملے ہیں زرداری صاحب سے،
انہوں نے اپنے گلے شکوے تو کیے لیکن زرداری صاحب کی طرف سے کوئی فرم ایشورنس جو ہے کوئی جو ہے ایسی ایشورنس نہیں دی گئی کہ جو ہے وہ معاملات یا ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے, یہ مفادات کی جو ہے اکٹھ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دو علیحدہ پارٹیاں ہیں, دو علیحدہ تشخص رکھتی ہیں, ان کے دو علیحدہ منشور ہیں, ان کی دو علیحدہ سیاسی سوچ ہے. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے رائیول رہے ہیں. صحیح. جو تھوڑی بہت کوشش کی گئی تھی حلیف بننے کی وہ بھی جو ہے وہ ناکام رہی. تو کیا وہ مجبوری کون سی ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجبوری کی کولیشن ہے, یہ جو ہے وہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اکٹھ نہیں ہے. تو وہ کون سی مجبوری ہے؟ تو مجبوری بیسیکلی تیسرا فریق ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے, جو عمران خان ہے. عمران خان کے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ, تو یہ دونوں کی جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف یا ان کے یعنی کیونکہ جو 70-76 برس کی تاریخ ہے اس میں تو یہی دو پارٹیاں ہیں جو کہ باریاں لیتی رہی ہیں. تو اب دیکھا کہ جی ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے, تو اس تیسری پارٹی کے اگینسٹ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. نظریاتی طور پہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاؤس آف بھٹو سے نکل کے ہاؤس آف زرداری میں چلی گئی ہے. اب ہاؤس آف بھٹو میں دیکھیں وہ کون لوگ تھے, وہ رضا ربانی, وہ فرت اللہ بابر, وہ جو اعتزاز احسن, وہ سب لوگ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے اور اب آپ کو نئے چہرے نظر آتے ہیں. تو پرانی پیپلز پارٹی جو ہاؤس آف بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی وہ ایک نظریاتی پارٹی تھی, وہ ایک نظریے کو لے کے چلتی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا, انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی بہت کام کیا. جبکہ یہ زرداری کی اب جو پیپلز پارٹی ہاؤس آف زرداری میں آئی ہے, تو یہ بیسیکلی مفادات کی سیاست ہے, یہ جس کو وہ ریکنسلیشن, پولیٹیکل ریکنسلیشن کا نام دیتے ہیں. ریکنسلیشن کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کہ اپنے نظریات کو چھوڑ کے آپ اپنے مفادات کے لیے اپنے جو ہے وہ سیاسی جو آپ کا حریف ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں. اور جو کہا گیا یہ بھی تو سب کے سامنے ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن میں مینڈیٹ جس کو ملا ہے وہ مینڈیٹ والی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے, ان کے لوگ تو تتر بتر ہیں, ان کے لوگوں کے اوپر جس قسم کا ریاستی تشدد ہو رہا ہے. تو وہ اکٹھا کیا ان دو پارٹیوں کو. سب کو پتا ہے یہ الیکشن کا آڈٹ کبھی بھی ہو جائے تو آپ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ دو پارٹیاں ان کو لایا گیا بیسیکلی. تو یہ اپنے اس سے نہیں ہے, یہ اپنی مفادات کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اور جنہوں نے اکٹھا کیا ہے جب وہ نہیں چاہیں گے تو اس کے بعد جو دیکھیے گا کہ رائیں ان کی کس طرح سے علیحدہ ہو جائیں گی. اور وہ میں دیکھ رہا تھا قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ انڈیویجولی تو پارٹی کے جو جتنے بھی ممبران ہیں, جو لیڈران ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں یا باقی جو ان کے عہدیدار ہیں, وہ تو انڈیویجول رائے دیں گے. یعنی وہ جو نون لیگ کے خلاف جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا پنجاب کی گورنمنٹ کے خلاف جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول رائے تو وہ دیں گے, لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو کہ پارٹی کی قیادت کرے گی, چیئرمین پیپل پارٹی کریں گے, اور وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ اس وقت تک نہیں ہے جس وقت تک کہ ان کا کولیشن جنہوں نے بنایا